وہ قابل رشک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن کیا کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی تعلیم اور ان کی تعلیمات سے اور ان کے طریقہ کار سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. ہمارے ملنے والے جو ساتھی ہیں، ہماری ان سے یہ گزارش ہے، یہ جامعہ نوشائیہ جو سبحان اللہ. لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں تعمیر کی گئی ہے، میں یہاں رہتا نہیں ہوں، یہاں صاحبزادے رہتے ہیں، کوئی اور بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک پورا گاؤں جو ہے وہ صاحبزادگان کا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہم نے یہاں درجہ حفظ کا افتتاح کر دیا ہے، سبحان اللہ. اور سبحان وہ اللہ. وقت اللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا کرے گے کہ ہم درس نظامی کی معیاری درسگاہ یہاں بنائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور سے مجدد اعظم حضور قبلہ پیر صاحب عالمی مبلغ اسلام. سبھی نظام مٹکے میں اگر پانی ہو اور پیاسا دور بیٹھا رہے تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ مٹکے کے قریب نہ جائے. ضروری ہے کہ اگر یہ دینی درسگاہ، اللہ اللہ اللہ، پہلے بھی یہاں درسگاہ تھی اور اب ہماری آخری عمر میں یہ کوشش ہے سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. درسگاہ ہم اسے معیار پر لے جائیں سبحان اللہ. اور اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہاں کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں، بالخصوص صاحبزادگان جو ہیں، سبحان اللہ. یہ ان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی. سبحان کوئی اللہ. لین دین نہیں، کچھ مانگنا نہیں، کچھ دینا نہیں، سبحان اللہ. کچھ آپ کا خرچ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. ہم اپنی مقدور پر کوشش کریں گے کہ یہ جامعہ جو ہے یہ حضرت نوشہ گنج بخش کے نام پر ہم سبحان نے اس اللہ. کو شروع کیا ہے، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. ان کے نام کی برکت سے اس درسگاہ سے وہ کام ہو اللہ. حضرت نوشہ گنج بخش نے خود کیا ہے. سبحان آپ اللہ. کی اولاد نے جو کام آگے بڑھایا ہے، سبحان اللہ. اور چار دانگ عالم میں آج بھی یہ گزرے زمانے کے نوشائی جو ہیں وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بے شک. لیکن اگر صحیح ڈگر پر ہم چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارا نام جو ہے وہ ان صفوں میں شامل ہوگا جو صوفیاء حقہ کی صفوف ہیں. سبحان آپ اللہ. شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن میں اس بات سے آگاہ ہوں. مفتی احمد یار خان صاحب نے اللہ. اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نوشائی طریقہ جو ہے اس پر اس زمانے میں لوگ جو ہیں غفلت کا شکار ہیں اور ایسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو بے دینی کا راستہ ہے. یہ قریب کے زمانے کی بات ہے. میں نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے، ان کی ملاقات کی ہے، ان کی کتاب خود پڑھی ہے، میرے پاس بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ ہمارا یہ کام جو ہے دنیا اس کو دیکھتی ہے. اللہ. اور ایک عالم دین مجھے پچھلے دنوں، غالباً پچھلے سال جب میں ادھر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ایک ساتھی تھے، اس نے یہ کہا کہ ہمارے مرشد ایک جگہ پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ چلیں ہمارے مرشد کی زیارت کریں. تو انہوں نے مجھے یہاں بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، استغفار پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی ہدایت فرمائے، ہمیں ان کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمیع نظام حضرت نوشہ گنج بخش کے بارے میں
عظیم علماء اکرام سید نور الدین منور بخاری اللہ جو سکھوں کے زمانے میں وزیر تھے اور بڑے حکیم تھے، سید نور الدین منور بخاری، سبحان اللہ ان کا ایک دیوان ہے۔ اس دیوان میں انہوں نے ایک پوری نظم جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھی ہے، اللہ اور وہ بڑے عہدے پر فائز تھے، بڑے امیر تھے، لاہور میں وہ مقیم تھے، ان کے 2 اور بھائی بھی وزیر تھے، لیکن وہ نوشاہی سلسلہ کے بڑے فاضل تھے اور فارسی کے شاعر تھے۔ ان کا جو دیوان ہے نا، اس میں ایک نظم لکھی ہے، اور اس نظم میں انہوں نے حضرت نوشہ گنج بخش کے خصائص اور امتیازات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوشہ گنج بخش ہمارے زمانے سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ اللہ ہم ان کے محاسن سے اور ان کی برکات سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مجھے زندگی میں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نوشہ گنج بخش ہمیں اور آپ کو ان کی یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم دین اسلام خود سیکھیں اور جہاں لوگ سکھاتے ہیں ان کی مدد کریں۔ جن کے 2-3 بچے ہیں، ایک اد بچہ جو ہے جامعہ نوشہیہ جہلم میں بھیج دیں، وہاں تعلیم تو اچھی انداز سے شروع ہو چکی ہے، سبحان اللہ اور یہاں بھی انشاءاللہ ہم جلدی شروع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ آپ اپنے بچوں کو آپ سکول میں بھیجتے ہیں، راستے میں وہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 8ویں کوئی 10ویں کوئی ایف اے میں، اللہ تو جو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ کر وکیل بنے گا، بیرسٹر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وہ تو خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام پر گامزن کرنے کے لیے اگر اپنے ایک بیٹے کو جامعہ نوشہیہ جہلم میں بھیجیں گے تو یقیناً ہم اسے دینی تعلیم کے زیور سے انشاءاللہ آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ سبحان اللہ آپ کے لیے بخشش کا سبب بنے گا اور نیک نامی کا نام پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان سمیع نظام علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور میں نے چند باتیں جو ہیں وہ یوں ہی کر دی ہیں، یہ تضیع اوقات ہے، لیکن چند باتیں میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو آگاہ کریں کہ دینی تعلیم جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہ احترام کے مستحق جو ہیں تبھی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ دین اسلام کی خطوط پر وہ کام کریں۔ سمیع نظام، اب میں ساقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی کارروائی جو ہے وہ جاری کریں گے۔ آج کی یہ کارروائی جو ہے یہ 5 بجے پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور 5 بجے ہم جہلم چلے جائیں گے تیاری کرنے کے لیے، اور صبح ہماری فلائٹ ہے۔ سبحان اللہ اس بنا پر ہم ساتھیوں کو، علامہ انصر قاری صاحب کو اور عرفان شاہ صاحب کو اور دیگر ساتھیوں کو مدعو ہم نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے، ہم اپنی 16 مسجدوں میں علماء اکرام کو قرآن رات کو اور جو سامع ہیں انہیں ہم نے مقرر کرنا ہوتا ہے، تو ہماری واپسی جو ہے یہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ کل ہوگی۔ جناب عمل بیان صاحب۔ حضرات گرامی، اصل خطاب جو تھا جس کے لیے ہم ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، آپ بھی، وہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے سماعت کیا۔ اب علماء کرام ہمارے مذہب کی، مسلک کی جان ہیں، پہچان ہیں، لیکن وہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ عرس مبارک کی تقریب کے سلسلہ میں جو ضروری معلومات تھی،
जो हर नशाई को होनी चाहिए, जो उसे अज़बर सबक याद होना चाहिए, वो हज़ूर शेखुल इस्लाम ने आपको याद करवाया है। सुभान यकीनन हम कभी नहीं भूलेंगे कि आपकी उम्र मुबारक 105 साल हुई है अल्लाह, और आपने इसी धरती पर आपका मिज़ार पुरनबार है, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दीन हक़्क़ा की तालीम की ताकीद की है, और आपने अपने साहबजादों को मुकम्मल जय्यद उलमा इकराम में शामिल किया है पढ़ाकर। और आगे हज़ूर शेखुल इस्लाम का भी यकीन जाने, खुदा की कसम यही आपका तरीका है। आपके साहबजादे बड़े पीर साहब जो हैं, इस वक्त आपकी उम्र देख ले कितनी है, लेकिन बरतानिया में दीगर ममालिक में वो पीर साहब किबला की तमाम मसरूफियात को हैंडल कर रहे हैं। सुभान फ्रांस में आप जाए तो वहाँ पर वहाँ की ज़ुबान में खिताब करते हैं। हालैंड में जाए, हालैंड में जाकर वहाँ की ज़ुबान में खिताब करते हैं। बरतानिया में जाए तो हजूर साहबजादा वाला शान लख्ते जिगर हजूर के हजूर साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब शराफत नौशाई इंग्लिश में खिताब करते हैं। अगर मिस्र की यूनिवर्सिटियों में जामिया जो हैं वहाँ पर उन्हें गुफ्तगू का वक़्त मिले तो यकीनन आप खुदा गवाह है अरबी में कलाम करते हैं। और छोटे पीर साहब जो जहाँ जलवागर हैं, हम वहाँ फ़ोन पर समात करते हैं। कितने कितने मिनट हजूर किबला शेखुल इस्लाम छोटे पीर साहब से फारसी में गुफ्तगू करते हैं। तो हजूर किबला आलम ने भी अपने बच्चों को, साहबजादों को सादगी सिखाई है और इल्म सिखाया है। और इंशाल्लाह 1-2 साल तक आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जो खिताब करने वाले, लेक्चर देने वाले शख्सियात हैं, साहबजादा पीर मोहम्मद हसन शाह साहब शराफत नौशाई अल्लाह के फजल करम से औज सरैया पर पहुंचकर उन तमाम सकालरों की पहली सफ में आपको नजर आएंगे। हजरात गिरामी, अब मैं खिताब के लिए उस शख्सियत को बुलाने वाला हूँ। आप तो बरतानिया नहीं गए, मैं बरतानिया में रहता हूँ, और आजकल हजूर ने तालीमी सिलसिले में इतनी सख्तियाँ की हैं, मेरे जैसे मौलवियों की नींदें हराम हो गई हैं। और आपने तालीम पर इतनी तवज्जो दी हुई है कि यकीन जाने आप अंग्रेज़ वो उस मुल्क में जो बच्चे हमारे पास कुरान पढ़ने आते हैं, हजूर ने इतनी सख्ती की है, अब उलमा को नींदें उड़ गई हैं। आपने फरमाया है कि हर बच्चा यहाँ कुरान का तर्जमा पढ़े, हर बच्चा तमाम कलमे नमाज और दुआएं बमाए तर्जमा याद करे, और फिका के कोर्स शुरू करा दिए हैं इतने इतने अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों में। आज हमारे एग्जाम मरकजी जो आपने वहाँ पर इदारा कायम किया है, जामिया वहाँ पर जो कायम किया है, बहुत बड़े सकालर हैं, बहुत बड़े वक्त के उस्ताद, जय्यद उस्ताद, उनकी खिदमत हासिल की है, और उन बच्चों के लिए फिका, अहदीस और कुरान के तालीमात के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। आज इंशाअल्लाह वहाँ आखिरी पेपर होगा इस एग्जाम का, तो वहाँ पर भी ये सिलसिला जारी है। हजूर ने सामर इस उम्र पाक में, इस हिस्से में जितनी कुरान पाक पर तवज्जो दी है, दीन की तालीम पर मुझे कहीं नजर नहीं आती। आपने अपनी तमाम सलाहियतों को आपकी औलादों पर लगा दिया है कि आपके औलादों में उलमा बने, वक़्त के साहिब नजर बनाना है और आपको अच्छी धुन में सुनाना है। इंशाअल्लाह ताला गुमराह कुन कलाम यहाँ नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर वो कलाम पढ़ा जाएगा कि आपके दिलों के तार फड़केगी। यहाँ पर कवाल हैं जो सिलसिला आलिया से मुंसलिक हैं, जो सिलसिले के आदाब को जानते हैं। हजूर किबला आलम पीर साहब का कलाम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल अपनी ताजगी पैदा करें। हजूर का खिताब अभी अभी आपने सुना है, अब आपका कलाम सुनाने के लिए हमारे जो कवाल है इस दरबार से मुंसलिक वो तशरीफ लाते हैं और हजूर किबला आलम का कलाम पढ़ेंगे। आप जरा मोहब्बत से, बड़े प्यार से उनके सेट होने तक, उनके जरा तशरीफ लाने तक आप मेरी तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे। कुछ हजरात मुझे नात खानों की नातों की दरखास्त कर रहे हैं, वक़्त की नज़ाकत आपको बता दी है। हजूर शेखुल इस्लाम का सुबह वापसी का सफ़र है, वहाँ पर हमारे जमीयत तबलीगुल इस्लाम हजूर की सरपरस्ती में 18 इदारे काम कर रहे हैं। वहाँ पर उलमा का, तरावियों पढ़ाने वाले और सामे उनके कुरान पाक सुनने वालों का एहतमाम करना होता है। सुबह आप तशरीफ ले जा रहे हैं, वक़्त की नज़ाकत कुछ इस तरह है, वक़्त कम है, सुनना आपने बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब कुछ देर के बाद आपको बमाए कवाल अपने खूबसूरत अंदाज में हजूर शेखुल इस्लाम का कलाम पढ़कर सुनाएंगे।
حضرت مجدد اسلام وقت کے جید عالم تھے، آپ مجدد تھے، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کلام شعراء کا کلام بھی، آپ شاعر بھی تھے، اور آپ کے لخت جگر حضور شیخ الاسلام بھی عالم دین، مکمل جید عالم دین بھی ہے، صاحب طریقت بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب فقہ بھی ہے، صاحب حقیقت بھی ہے، صاحب معرفت بھی ہے، اور صاحب کلام بھی ہے۔ اور آپ عربی میں بھی انشاءاللہ آپ عربی میں بھی بڑی دیر تک کلام کر سکتے ہیں، بڑے بڑے گورے میں نے دیکھے ہیں، آپ ان سے گفتگو انگلش میں کرتے ہیں، ہم تکتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے شیخ بالکل، ہاں میری گفتگو کے درمیان حضور شیخ الاسلام کے خطاب کے درمیان ہمارے حضور کے بہت قریبی ساتھی جان نثار جناب بھائی غلام